اس مطلب جو ایونٹ اسکریپنگ کے لیے جو مین ریکوائرمنٹ ہے اس میں میرا ایکسپیرینس ہے بڑا، ٹھیک ہے۔ چوتھا اس کو میں فورتھ پوائنٹ کیا بتا رہا ہوں کہ اس ایونٹ اسکریپنگ کے لیے جو ٹول ریکوائرڈ ہوتے ہیں، جن ٹول پہ مجھے میری ایکسپرٹیز ہونی چاہیے، وہ بھی میں ان کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی میں اس کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر تو آپ کو کوئی کنفیوژن ہے ان کیس آف اینی ایمبیگوٹی یو کین میسج می، ٹھیک ہے، وہ بھی میں کہہ رہا ہوں۔ اگر تو اب جب میں اسے چاروں پوائنٹ کلیئر ہے اور ایک کسٹمر آپ ایک بزنس مینیجر ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ بیسیکلی فائبر پہ آنے کا مقصد ہی، فائبر پہ آنے کے نا دو مقصد ہوتے ہیں کسٹمر کے، یہ آپ نے کبھی، ایک تو یہ ہے کہ جو ایسا کلائنٹ جس کے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا کلائنٹ جو کسٹمر سے جو بائر سے ڈسکشن نہیں کر سکتا وہ، اور ایسا کلائنٹ جس کو یہ نہیں پتا کہ میرا بجٹ پروجیکٹ ہے اس پہ کتنی کاسٹ آئے گی، ٹھیک ہے، وہ آگے فائبر میں سرچ کرتا ہے، اس کو کمپلیٹ پیکج مل جاتا ہے کہ بھائی میں $50 وہ اس کو سوچ رہا ہے $500 میں ہوگا، اس سے فائبر میں وہ $100 میں مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اب مطلب بائر جو ہے وہ پروفیشنل نہیں ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس میں مزید کیا پری ریکوزٹ ہے، اس کی کیا پری ریکوائرمنٹ ہے، تو وہ جب گگ دیکھتا ہے نا اس کو ساری ریکوائرمنٹ بھی مل جاتی ہے، ساری جو اس کے لیے ریکوائرڈ ایکسپرٹیز ہے وہ بھی مل جاتی ہے، اور اس کو جو اس کے لیے ریکوائرڈ ٹول ہے وہ بھی اگر سیلر کے پاس ہے تو وہ وداؤٹ ڈسکشن آرڈر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو ایک بائر ہے پر اس کے پاس ٹائم ہے، اس کو چیزوں کا پتہ ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے وہ آفر کے جائے اپنی جاب ریکوائرمنٹ پوسٹ کرے، اس سے ریلیونٹ جو اس کو پرسن اسکل پرسن چاہیے اس سے وہ ڈسکشن کرے، اس سے ساری ریکوائرمنٹ وہ خود گیدر کرے، تب جا کے ہائر کرتے ہیں۔ اب فائبر پہ جو ایوریج ہائرنگ ٹائم ہے نا وہ میرے خیال میں ودن 2 آور ودن 3 آور یا آن اسپاٹ ہائرنگ ہوتی ہے۔ آپ پہ جو ایک اچھا کلائنٹ ہے نا وہ ہائرنگ میں ایٹ لیسٹ 1 ویک لے جاتا ہے۔ آپ اگر بھی آپ پر تو آپ موسٹلی آپ اسٹوڈنٹس کو پتا ہوگا، اگر آپ کو آپ نے جاب پہ اپلائی کیا ہے نا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو فوراً رپلائی آئے گا ہی نہیں، اگر فوراً رپلائی آئے گا تو اس کے بعد وہ ایک شارٹ ڈسکشن کر کے وہ پھر چلا جائے گا، پھر وہ نیکسٹ ڈے اپنے اسکیجول کے مطابق آئے گا، وہاں سے ڈسکشن کنٹینیو کرے گا۔ ایک اچھا جو بائر ہے جس کا مطلب 50 کے 70 کے 100 کے تک اسپینڈنگ ہے، وہ اپر پہ ہائرنگ میں کم از کم 3 days لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس چیز سے بچنے کے لیے اچھا تو دوسرا بینیفٹ کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں جو ہے نا جاب پرسن ہوں، ٹھیک ہے، یا میری اور بھی کافی میرا بزنس ہے، یا میرا یہ ہے کہ میری اور فیملی ایشوز ہے، یا جس کی وجہ سے میں رات کو آن لائن نہیں ہو سکتا، کیونکہ دن کو میں جاب کرتا ہوں، رات کو میں کیسے آن لائن ہوں، ریسٹ بھی تو کرنا ہے، تو اس سچویشن میں ہم فائبر اکاؤنٹ بناتے ہیں کہ آپ کی گیگز بنی ہوئی ہوں، گیگ رینک ہوں، ٹھیک ہے، بائر ہے وہ آرڈر کر کے یا وہ ایک شارٹ سے ڈسکشن کرے 5 to 10 منٹ، اور اس کے بعد آپ کا آرڈر ہو جائے۔ اور یہ اس کا یہ بھی بینیفٹ ہے نا کہ آپ کو رات کو جاگنا نہیں پڑتا، جیسے لوگ کہتے ہیں نا بھائی فری لانسنگ کرنی ہے تو اس کے لیے رات کو تو جاگنا پڑے گا، لیکن فائبر والے کو نہیں جاگنا پڑتا، تو اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ کی جو ڈسکرپشن ہے، ٹھیک ہے نا، یا گگ کی ڈیٹیل ہے، جو اس کا امیج ہے، وہ آپ کے بائر کو 90% جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کلیئر کر دیں، 10% جو ہے نا وہ ڈسکرپشن پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 10% گگ پہ رکھیں گے اور 90% ڈسکرپشن پہ رکھیں گے تو آپ کو آرڈر نہیں آئے گے۔ اگر آپ کی 90% ڈسکرپشن کلیئر ہوگی، 10% آپ نے گگ پہ مطلب آپ نے ڈسکشن پہ رکھا ہے، آپ کو ایوریج آرڈر، اور آپ کی گگ رہ گئے تو آپ کا ڈیلی آرڈر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اور شارٹ اسٹریٹجیز ہیں وہ تو ان فیوچر ہے، لیکن پہلے آپ اپنی پروفائل کو اپنا 100% دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم پروفائل کو ہم اپنا 100% دیتے نہیں ہیں، مطلب میں نے گگ میل سے گگ بنوا لی، ان سے گگ بنا لی، یا ایک آپ کو کاشف صاحب نے ادھر گگ بنانا سکھایا، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ 1 2 3 4 5 6 7 یہ اسٹیپ ہے، آپ نے وہی اسٹیپس ریپیٹ کیے، ایک اور کسی کی گگ دیکھی سیم گگ بنا کے کر دی، پھر آگے کہتے ہیں سر گگ رینک کی، تو گگ رینک ہوگی بھی نہیں، گگ تب رینک ہوگی جب آپ اس کو ٹائم دیں گے، ٹھیک ہے۔ ایٹ لیسٹ آپ گگ بنانے پہ 2 سے 3 دن لگیں، کیونکہ آپ نے گگ ایک دفعہ بنانی ہے، روز تو بنانی ہے، 7 گگ ہے، اگر آپ ایک گگ کو 2 دن دیں نا تو آپ کو 14 دن میں آپ کے 7 بن جائیں گے، اور اگر آپ ایک ساتھ کے ساتھ ایک گگ ایک دن میں بنائیں گے یا 2 دن میں بنائیں گے تو پھر آپ ہر ویک ان کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب میری ایسی بھی گگ ہیں جو میں نے 2018 میں بنائی تھی، ٹھیک ہے، وہ اب بھی فرسٹ پیج پہ مطلب پہلی فرسٹ اسپاٹ پہ آتی ہے،
दिखाता मैं नहीं हूँ क्योंकि मेरे वो निज का वो है, बड़ा प्राइवेसी इशू है, ठीक है, लेकिन अब भी मतलब खास उस पे आती है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल है बड़ी। अच्छा, और पाकिस्तान में काफ़ी लोग हैं जिनकी मतलब 2018 की 2019 की बनी हुई अभी तक वो पासपोर्ट है, और उसका बेनिफिट क्या है, आपको एवरेज 1 डे 2 डे आपको एक ऑर्डर आएगा, ठीक है। अच्छा, उसमें मैं तो फाइबर का जितना काम है मैं अब आउटसोर्स करता हूँ, ठीक है। मैं मतलब ज़्यादा मैं पहले तो मैं फुल टाइम एसयू करता था, लेकिन अब मैं सिर्फ लिंक बिल्डिंग करता हूँ फाइबर। तो उसमें ये है कि डिफरेंट मेरे पास सेटअप है, बड़े ऑर्डर आता है, मैं लिंक के आगे भेज देता हूँ, वहाँ से लोकल जो बायर है या लोकल सेलर है उसको मैं काम पे कर रहा हूँ, इंटरनेशनल सेलर मुझे उससे डबल ट्रिपल पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें मेरी भी कोई एफर्ट नहीं है, आजकल जो है ना मैं वो ज़्यादा आप पे काम करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस अब ये जो गिग है ना, आपने इस टेम्पलेट को फॉलो करना है, ठीक है। पहले कि आपके बायर का पेनफुल जो है ना उससे क्या चीज़ इरिटेट कर रही है, क्या उसका मसला है जिसका उसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, फर्स्ट आपने उसे ये बताना है, और साथ से ये बताना है कि इस सर्विस से आपको क्या बेनिफिट होंगे। दूसरा, आपने अपना एक गिग रेलिवेंट इंट्रोडक्शन कराना है। अब ये नहीं है कि हुआ भाई आपने सारों में सेम लिख देना है, हर गिग के लिए आपने उससे डिफरेंट लिखना है। हाँ, अपना नाम तो सेम यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ जो डिस्क्रिप्शन होगी हर गिग के हवाले से आपने डिफरेंट अपना इंट्रोडक्शन ब्रीफ कराना है। उसके बाद अपना एक्सपीरियंस बताना है हर गिग से रेलिवेंट, ठीक है। और उसके बाद जो उस गिग से रेलिवेंट प्री रिक्विजिट सॉफ्टवेयर है उनकी आपने हर गिग में डिटेल बतानी है। और एक चीज़ मैं जो कहता हूँ कि आप एक गिग के 3 गिग्स बनाएं। अब जैसे है ना ये ईमेल सब्सक्राइबिंग, अब मैं इनको बना के दे रहा हूँ ना, इनको मैं यही कहूँगा आपने इसी तरह की 2 गिग और बनानी है। अब इसमें इसने बनाया हुआ जी नीच टारगेट ईमेल सब्सक्राइबिंग, ठीक है। सपोज इसे मैं इसने बनानी है जी, फिर इसे मैं कहूँगा कि आप ये गिग बनाए नीच टारगेट B2B ईमेल सब्सक्राइबिंग, नीच टारगेट B2B ईमेल सब्सक्राइबिंग, B2B और B2B का पता है ना, बिजनेस होता है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, इसकी ईमेल सब्सक्राइबिंग की 3 गिग्स हो जाएगी। और मोस्टली कोशिश करें फाइबर को, अगर आपने सक्सेसफुल होना है आप उसको स्पेसिफिक करें, ठीक है। मैक्सिमम आप एक जो आपका सेलर अकाउंट है उस पर 2 या 3 सर्विसेज ऑफर करें। ये ना हो कि आप सारी सर्विसेज उसी पे ही ऑफर करें, क्योंकि फाइबर जो है ना वो फिर इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि एक बंदा जो है ना वो कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, ठीक है ना। तो वो सही है कि आप कोशिश करें, आपको अगर साथ आप डिफरेंट स्किल्स रखेंगे ना तो बायर का जो एक माइंड है वो यही कहेगा कि ये एक्सपर्ट किसी का नहीं है, हाँ काम तो कर लेगा, इसने सर्विस बनाई हुई है। तो इसलिए मैक्सिमम 3 स्किल्स एक फाइबर अकाउंट में, मैं तो कहता हूँ कि आपके 2, ठीक है। और कोशिश करें कि आप एक स्किल सीखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रीलांसिंग में। आजकल तो फ्रीलांसिंग में जैसे आपने एग्जाम्पल देखी है, हर सर्विस जो है ना वो सेल होगी, ठीक है। तो क्यों ना आप एक सर्विस सेल करें, ठीक है, लेकिन आप उसके इतने प्रोफेशनल होना कि कोई आपको कम्पीट ना कर सके, फिर आप देखेंगे आपका अकाउंट कैसे चलता है। अगर आप 7 बनाएंगे, 7 डिफरेंट गिग बनाएंगे, तो आप किसी भी मतलब जो आपका स्किल है उसमें किसी को आप कम्पीट नहीं कर सकते, ठीक है। 2 स्किल्स 1 स्किल, ठीक है, उस पर आप डिफरेंट जो उससे मिलती जुलती सर्विसेज है वो बनाएं, ठीक है, उसी पे ही आप जो है ना कम्पीट करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को फिर क्रिएट करते हैं। ये प्रोफाइल आप क्रिएट करते हैं। My business, change my business. अच्छा, फिर उसके बाद अगर किसी के पास लेवल 1 अकाउंट है, लेवल 2 अकाउंट है, आप अपनी गिग को प्रमोट करें, उससे बड़ा बेनिफिट होता है। मतलब आपने $10 स्पेंड किए हैं ना, आपको $100 के ऑर्डर आएंगे, $200 के ऑर्डर आएंगे। क्यों? आपकी गिग वो ऑटोमेटिकली जब प्रमोट होगी तो वो फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में आएगी। तो ये जब लेवल 1 लेवल 2 अकाउंट होता है उस पर प्रमोशन का ऑप्शन आजकल आ रहा है, ठीक है।
آپ نے سپوز کریں کہ آپ نے $100 ارن کیے ہیں، ٹھیک ہے، 200 ارن کیے ہیں، تو اس میں آپ اگر $10 اسپینڈ کر دیں کوئی ایشو نہیں ہے، تو وہ $10 آپ کا $200 کا اور ریونیو جنریٹ کر دیں گے، $500 کا اور ریونیو جنریٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں فائبر کے اوپر جب تک یہ فیک ریویوز نہیں لگاؤ گے تو نہیں ہوگی، یہ لگوانے لازم ہے۔ فیک ریویو والے اگر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، میں تو آپ کو کہا کہ اپنے اوپر آپ انویسٹ کریں، اگر آپ اپنے اوپر انویسٹ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایسے وغیرہ لگاؤ 3-4 دن میں ہاں، اگر آپ یہ پاس جو سیلر اکاؤنٹ بنایا ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک ویک میں اس پہ 2 یا 3 آرڈر لگوا دیں، آپ کو فائبر کا جو مین الگورتھم ہے نا وہ یہ ہے کہ آرڈر آئیں گے وہ آپ کو اوپر لے، ٹھیک ہے، لیکن آرگینک کام کریں، آرگینک بھی آرڈر آتے ہیں۔ اگر آپ لو کمپٹیشن ہوں گے نا، وہ تو سب ہے نا کہ آپ بہت ہائی کمپٹیشن میں جا رہے ہیں، جب آپ جائیں اس کمپٹیشن میں رہیں جہاں 500 گیگز ہے، 1000 گیگز ہے، وہاں پہ آپ ویسے رینک ہوگی، وہ تو تب لوگ کرتے ہیں نا کہ جب وہ بہت ہائی کمپٹیشن میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے لیے پھر گیگز کے جو ریویو لگوانے کے لیے نا ایک اسٹریٹجی ہے کہ سمپل سیلر اکاؤنٹ سے نہیں لگوانے۔ سیلر اکاؤنٹ سے کیسے کریں؟ اس میں نا آپ کو پتہ ہے کہ فیس بک پہ بہت اکاؤنٹ بہت گروپس بنے ہوئے ہیں جو صرف فائبر کے ریویو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو فائبر کے ریویو دے رہے ہیں نا اس میں بڑی اسٹریٹجی ہے بڑی کہ آپ ایک ریویو لگوائیں گے نا آپ کی جو رینک ٹھیک ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ وہ کیوں چلی جائے گی کہ جس نے فائر اکاؤنٹ بنایا ہوگا نا وہ وی پی این یوز کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ وی پی این یوز کر رہا ہوگا، فری وی پی این یوز کر رہا ہوگا، اچھا اس سے آپ کا اکاؤنٹ بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کا پیچھے پکڑا گیا فائبر کے الگورتھم نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ فیک ریویو دے رہا تھا، ٹھیک ہے، اور اسے وی پی این یوز کر رہا تھا، وہ اس سے ایک تو اگر آپ نے گیگز کے ریویو لگوانے ہیں پہلے تو ایک اچھا ٹرسٹڈ سیلر ڈھونڈیں، ٹھیک ہے، بائر ڈھونڈیں، اس میں یہ ہوگا کہ اس کے پاس RTP ہوں گے کہ وہ اگر ایک UK کا ریویو دے رہا ہے تو اس نے UK کا سرور خریدا ہوگا، وہاں پہ اس نے پروفائل بنائی ہوگی، ٹھیک ہے، اور ایک تو پروفائل اس سے پہلے کی ریویو لگوانے سے پہلے ایک تو آپ پروفائل چیک کریں کہ بھائی آپ مجھے اپنی پروفائل دکھاؤ، پروفائل دکھائے گا، اس کی ایک تو پروفائل کی ایج چیک کریں کہ ایٹ لیسٹ 1 ایئر اولڈ پروفائل سے لگواؤں۔ پھر اس میں نا بائر کی جیسے سیلر کے لیول ہے ایسے بائر کے لیول ہیں، فائبر سلیکٹ ہے بڑا، VIP سیلر ہے بڑا، ٹاپ بائر ہے بڑا، ٹھیک ہے، جو پھر اس کے بعد VVRO ہے بڑا۔ اگر آپ ریویو لگوائیں گے نا VVRO کے وہ تھوڑا مہنگا تو ملے گا لیکن اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا۔ جیسے سیلر میں لیول ہے ایسے بائر میں بھی لیول ہے۔ اگر آپ ایک تو ڈائریکٹ جو ہے نا نیو اکاؤنٹ سے آپ نے نہیں لگوانا، ٹھیک ہے، 1800-2000 کہتے ہیں، ہاں اتنے کا، لیکن آپ پروفائل چیک کریں کیونکہ اگر وہ پروفائل گئی ہے تو آپ کی بھی کافی لوگوں کی پروفائل سسپینڈ ہوئی ہے۔ دوسری بات کہ آپ کی جو بھی رینک ہوگی وہ بھی چلی جائے گی، جو آپ کو اس طرح مطلب VPN کے تھرو دے رہا ہوگا نا اس سے آپ کی چلی جائے گی، ٹھیک ہے، بہت نیچے چلی جائے گی، اس کو پھر اوپر آتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ ایک تو اگر آپ نے ریویو لگوانا ہے تو اس کے لیے کوشش کریں یا تو ٹاپ بائر ہو یا VVRO جو ہے نا فائبر کا سب سے بائر میں ہائی لیول ہے، اور اس کا اگر آپ کا ریویو لگتا ہے UK کا US کا اس کا کافی امپیکٹ ہے۔ سر ویسے اگر آپ ویسے ہم جیسے یوز کرتے ہیں اگر ہم جس لیپ ٹاپ پہ چلا رہے ہیں اکاؤنٹ پہ اگر اس پہ ہم VPN وغیرہ چلاتے ہیں اس کا ایشو تو نہیں ہے؟ نہیں اس کا ہے، اس کا بھی ایشو ہوتا ہے، فائبر اکاؤنٹ ہونے کا اس پہ خطرہ ہے، آپ VPN دوسرے براؤزر پہ یوز کرتے ہیں، براؤزر چینج کر کے یوز کر ہاں سکتے ہیں۔ براؤزر سیم جہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ لاگ ان ہے وہاں پہ آپ VPN یوز کریں گا، ٹھیک ہے، اور پیڈ VPN یوز کریں، کوشش کریں کہ کوئی پیڈ VPN یوز کریں، جیسے وینٹ سبسکرائب ہے بڑا، میں وہ یوز کرتا ہوں، وہ آپ کو $1 میں $2 میں منتھلی مل جاتا ہے، اس کا بڑا اچھا ہے، نام بتا دیجیے گا VPN کا۔ یہ وینٹ سبسکرائب میں تو وہ کرتا ہوں۔ پھر اس میں یہ ہے کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ لوکیشن ہے کیونکہ اس کافی جگہوں پہ ہمیں ڈیڈیکیٹڈ لوکیشن چاہیے، جیسے آپ پاکستان میں لوگ پے پال یوز کرتے ہیں نا اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ لوکیشن چاہیے ہوتی ہے، اسٹیٹک IP چاہیے ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ VPN سے کنیکٹ ہوتے ہیں ہر دفعہ وہ نئی لوکیشن دیتا ہے، کبھی وہ آپ کو NJ میں لے جائے گا، نیو جرسی میں لے جائے گا، کبھی نیو یارک میں لے جائے گا، کبھی لاس اینجلس میں لے اپنی جائے گا، مرضی سے چینج کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پیڈ VPN یوز کریں گے تو آپ نے سیٹ کیا نا ایک لاس اینجلس تو وہ ہر بار آپ کو وہیں لے کے جائیں گے، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کا ٹرسٹ فیکٹر جو ہے نا بڑا اکاؤنٹ جانے کے خطرہ نہیں ہے۔
باقی یہ تو ہے نا کہ آپ ویسے اکاؤنٹ چل جاتا ہے، اتنا نہیں ہے ایشو، صرف یہ ہے کہ آپ اس کو ٹائم دیں. اب ادھر آپ کلاس لینے آتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگا کے جاتے ہیں، لیکن جب ہم گیگ بناتے ہیں ہم 20 منٹ میں ہم کہتے ہیں ہماری گیگ ریڈی ہو گئی. میکسیمم یہی ہمارا ایک ہوتا ہے کہ ہمارے یار بس اچھا آدھا گھنٹہ بچ گیا، میں آج گیگ میں نے بنا کے جانا ہے، تو وہ آدھے گھنٹے والی گیگ نہیں چلتی. جب آپ اس کو 2-3 گھنٹے جب آپ ایزی ہوں گے، ریلیکس ہوں گے، تب آپ نے گیگ بنانی. یہ نہیں کہ جب آپ کا ڈے اینڈ ہو جانا اچھا آج میں نے گیگ بنانی ہے میں آپ بنا کے جاؤں گا، وہ پھر رینک نہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ٹیگ میں نے دیکھتے ہیں، اس کے ٹیگ سے آپ کوشش کریں کہ ٹیگ کامن ٹیگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مطلب اسی کی ورڈ کو سرچ کریں تو 8-10 ٹیگس کو ریویو کریں، ان میں جو کامن ٹیگ آ رہے ہیں آپ ان کو یوز کریں. ایک تو آپ کو پہلے لوڈ ہو ایک 15 ہو ایک 15 آ جائے گا. جو کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہے نا اس پہ تھوڑی ریسرچ کرنی ہے. ٹھیک ہے، کہ تاکہ اس کی جو سب کیٹیگریز ہے نا اس میں آپ کی ملٹیپل گیگز بن سکے. ٹھیک ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ای میل مارکیٹنگ، اس میں ڈیٹا پروسیسنگ کی بھی ہم یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ڈیٹا پروسیسنگ میں بھی آتی ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ دونوں میں آتی ہے. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں ایک اس میں ڈیٹا مائننگ، ڈیٹا سٹریکنگ، یہ اس سے زیادہ ریلیونٹ ہے. آپ اس میں خود ہی آپ کو سجیسٹ کر دیں. پھر جو ہے نا مین چیز ہے اس کا ٹیگ. پہلا کیا ہے ای میل، یہ میں ٹیگ اس لیے یوز کر رہا ہوں. آپ کوشش کریں اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا تو آپ ٹیگ سے ڈفرینٹ جو آپ کے بینک اکاؤنٹ ہے ان کے آپ ٹیگ بھی دیکھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو تو اس میں اب میں نہیں بنا سکتا. ایک وہی بات جو کل میں نے آپ کو کہی تھی کہ آپ انگلش کا ٹیسٹ آپ اینڈ لازمی بات کریں. اب اس کے لیے جو ہے سم کیٹیگری ریکوائرڈ سیلر فائل سیلر ویریفائی اسکل. اب ہم کوئی اور کیٹیگری